دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ صلح کرانا صرف خاندان کے بزرگ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جو ناچاقی کا علم رکھتا، اختلاف کا علم رکھتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اختلافات کو دور کیا جائے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کے درمیان صلح قائم کراؤ. لفظ اصلحو فعل امر حاضر کا صیغہ ہے. امر ظاہری طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. ایک اور مقام پہ قرآن مجید کہتا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ. خدا نخواستہ بھائی کے درمیان میں اختلاف ہو جائے کسی میٹر پر، یا مومن بھائی ہے اس کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، اگر دو افراد ایک دوسرے پر ناراض ہو کر غلطی کا ارتکاب کر دیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، تو ہم اس غلطی میں شرکت نہ کریں، اسے بڑھاوا نہ کریں، فوراً آگے بڑھ کر ناراض بھائی کے درمیان میں صلح کرا لیں. ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کی 21ویں شب میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تحریری طور پر ایک وصیت فرمائی تھی، جس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں: اوصیکما وولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم. اللہ اکبر. فإن سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات بین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. یعنی میں تم دونوں کو، یعنی حسن و حسین علیہ السلام کو، اپنی تمام اولاد کو اور کنبے کے لوگوں اور جن تک یہ میرا لیٹر پہنچے، پیغام پہنچے، وصیت پہنچے، سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست رکھنا، آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا. میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. نماز عامت الصلاۃ، یعنی اس کو سال بھر کے روزے اور نماز کے لیے بھی کہا گیا. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47 میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اولاد اور تمام شیعوں کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ ہر مقام پر خدا کے تقوی کو مد نظر رکھے. یعنی جب تقوی الہی ہوگا، خوف خدا ہوگا، یاد الہی ہوگا، خدا کو حاضر و ناظر جانیں گے، تو ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں، اپنے نقص میں نظر آئے گا، اور پھر ہم اپنی اصلاح کے لیے ہم اپنی خطاؤں کو ترک کرتے رہیں گے. لہذا ہم اپنی خواہشات پر عمل نہ کریں، ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی پر غصہ نہ کریں. یہ سب خطائیں ہیں، اس کی اصلاح ہونا چاہیے. ہر وقت رضا الہی پر نظر رہے، خدا کے لیے معاف کر دیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی معاف کر دو، درگزر کر دو. تم معاف کرو گے تو تمہیں کوئی معاف کرے گا. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں صلح صفائی کرو، تم میں سے جتنا ممکن ہو لوگوں کے باہمی تعلقات کو سلجھاؤ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باہمی آپس کی کشیدگی کو مٹانا عام نماز روزوں سے افضل ہے. اگر ہم روٹھے ہوئے ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرائیں تو ہمارا یہ عمل نمازوں سے افضل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا واجبات کے بعد
آپس کی کشیدگی کو ختم کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اختلاف اور اس کے بعد ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ واجب چیزوں کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے کہ دو دل کو ایک کیا جائے، اختلاف کو دور کیا جائے، کشیدگی کو ختم کرایا جائے، آپس کی ناراضگی کو دوستی اور رضامندی میں تبدیل کرایا جائے۔ اگر اس کام کے لیے ہم کو کچھ رقم خرچ کرنی پڑے تو بھی بجا لائے۔ جھوٹ انتہائی قابل نفرت چیز ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ صلح کرائیں، اگرچہ اس کے لیے آپ کو جھوٹ ہی بھی بولنا پڑے، رقم خرچ کرنا پڑے، اور اس کے لیے آپ کو مہمانی دینی پڑے، تو بھی صلح کرائیں، اور یاد رکھیں کہ ہم پر یہ عمل ہماری زندگی کا بہترین عمل قرار پائے گا۔ ہم یاد رکھیں کہ ہماری ساری نیکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نمازیں پڑھی ہیں تو اس میں کبھی ریاکاری، بے توجہی، ناپاکی، شرائط، یہ سب کمی ہو سکتی ہے۔ ہماری لائف میں کوئی ایک ایسا کام دکھے گا محشر میں کہ انہوں نے دو دلوں کو ایک کیا، کشیدگی کو دور کرایا، ناراضگی کو دور کیا۔ ایسے مواقع پر جھوٹ بھی خدا کے ہاں سچ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میاں بیوی، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ناچاکی اور کشیدگی کو دور کی ہے۔ بہار الانوار میں ہے، سخت گرمیوں کے دن تھے عراق میں، تو ویسے ہی گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلے اور باہر دیوار کے سائے میں آئے، لیکن دیوار کا سایہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور گرمی کی وجہ سے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ آپ کے ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ آرام کا وقت ہے، آپ گھر جا کے کچھ دیر آرام کریں، آپ اتنی شدید گرمی میں گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ کسی مظلوم کی مدد کر سکوں۔ اللہ اکبر! میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کسی مظلوم اپنے لیے زحمت اٹھائی، لیکن دو دلوں کو جوڑا ہے کس طرح امیر المومنین؟ یا دو افراد کے درمیان میں صلح کرا دو، مظلوم کی مدد کرو، یا دو آدمی کے درمیان میں صلح صفائی کراؤ۔ اسی وقت ایک عورت روتی پیٹتی آئی، کہا، امیر المومنین میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ تو عورت نے کہا، میرے شوہر نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے دوبارہ گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے گا، نہیں داخل ہونے دے گا، اور شوہر کے گھر کے علاوہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عورت کی فریاد سن کر آپ اٹھے اور اس سے فرمایا، تیرا گھر کہاں ہے؟ عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اس کا گھر کافی دور تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا گھر کتنا میل دور تھا۔ صحابی کہتا ہے، حضرت آگے چلتے رہے، فریادی عورت پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ آخر ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور اس کے شوہر کو باہر بلایا۔ روایت کافی بہت طولانی ہے، لمبی ہے، اس میں وہ روایت پیش نظر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں میں صلح کرائی، مرد کو حکم دیا کہ اپنی بیوی سے مہر و محبت سے پیش آئے، سختیوں کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ہم بھی جتنا ہو سکے لوگوں کے درمیان میں صلح اور صفائی کراتے رہیں۔